حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین۔ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ آج یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جنت کا بازار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہو جائے گی۔ چڑیا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا، چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ قرآن مجید بھی ہے، زقوم تھوہڑ کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے تمام کھانے پینے کی چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسی چیز کا حکم دیجیے جو میں آپ سے خصوصی طور پر حاصل کروں اور اس پر عمل کروں۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس یعنی روزہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ دین ہمیں عزت کی زندگی گزارنا سکھاتا ہے، کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں دوسروں کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، کیوں دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مال کے ذریعہ اپنے دین کو بچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ایسا کر لے، کیونکہ اگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر تو دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا داروں کی خوش آمدید کرنی پڑے گی۔ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ طبرانی شریف کی روایت سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کو درہم اور دینار چاہیے ہوں گے جس سے وہ سیدھا کر لیں اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو۔ تو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ اگر یہ مال ایسا نہ ہو جو حرام طریقہ سے کمایا گیا ہو، جو حلال ذریعہ سے کمایا ہو، وہ انسان کے اعمال کے ذریعہ ڈھال ہے۔ جس بندے کے پاس مال نہیں اس کے لیے فرمایا قریب ہے کہ تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے۔ سخاوت و فیاضی کا مہینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور یہ سخاوت ماہ رمضان میں مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مہینے کے اختتام تک آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک کاموں میں سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی ماہ سیام میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لہٰذا بقدر استطاعت دل کھول کر نیکی کے کاموں میں صدقات، عطیات اور ہدیہ وغیرہ دینے کا خوب اہتمام کریں۔ افطاری کے وقت مسنون دعائیں: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی
اے اللہ میں آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو رحمت ہر چیز پر وسیع ہے کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، اے بے پناہ فضل و احسان کرنے والے میری مغفرت فرما۔ الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی مدد سے میں نے روزہ رکھا اور جس کی عطا کردہ رزق سے میں نے افطار کیا۔ اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ آپ کی خاطر میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے میں افطار کرتی ہوں۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین۔ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی جن پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ دی کہ وہ شخص نامراد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کا انتظام نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ نامراد کر دے۔ میں نے کہا آمین، تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین بھی شامل ہو گئی۔ لہٰذا جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، آج سے عہد کر لیجئے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنا ہے۔ دوسری بد دعا یہ دی کہ وہ شخص نامراد ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود شریف نہ بھیجے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی نامراد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا یہ دی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے رو رو کر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے وہ بھی نامراد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ لہٰذا اس رمضان میں اپنے اللہ کو رو رو کر راضی کرنے کی فکر کریں۔ اے اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب نیک عمل کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔